السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائٹس نیوز سے۔ ناظرین، آج عید کا دن ہے، آپ کو پہلے عید مبارک۔ اور پورے پاکستان جو ہے وہ عید تو منا رہا ہے، لیکن دل جو ہے ان کا اداس ہے کہ 2 دن پہلے جمعۃ الوداع کے دن پی آئی اے کا جو پلین تھا وہ کریش ہو گیا، جس میں تقریباً 97 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور بہت سی امیدیں، بہت سے خواب بکھر گئے، اور بہت سے ذہین سپوت جو ہیں ناظرین وہ اس کریش میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، 2 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مسافر تھے وہ تمام ہمارے لیے اہم تھے۔ اس میں جو ایک بہت ہی ہمارے محسن دوست، کہہ لیں کہ ہمارے مینٹور، جن سے ہم نے سیکھا، اور میڈیا میں وہ ایک بہت سینئر پوزیشن پہ تھے، وہ ڈائریکٹر نیوز تھے، پروگرامنگ 24 نیوز کے، انصار نقوی صاحب، ان کی شہادت ہوئی۔ وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے، وہاں سے انہوں نے حیدرآباد جانا تھا عید سیلیبریٹ کرنے فیملی کے ساتھ، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ موقع نہیں مل سکا اور انہوں نے شہادت نوش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اس سے پہلے جیو نیوز میں بھی رہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا، وہ روزنامہ دا نیوز انٹرنیشنل سے کیا، وہاں پہ وہ کافی عرصہ رہے۔ جنگ گروپ کے ساتھ ان کا بہت لمبا عرصے کا ساتھ تھا، اور بہت سے لوگوں نے ان سے ٹریننگ لی، ان سے سیکھا، اور وہ آگے آئے۔ ایک تو ناظرین وہ تھے، دوسرے ناظرین ایک بہت ہی اچھے، میرا ان سے ایک ہی تعلق تھا، ایک دفعہ ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا، وہ بھی فون پہ۔ بیوروکریٹ تھے خالد شیردل، اربن یونٹ کے وہ سی ای او تھے۔ میرا ایک پرانا ڈسپیوٹ تھا، ایک ناظرین اماؤنٹ پھنسی ہوئی تھی کافی دیر سے اربن یونٹ میں، اور کوئی بھی سنوائی نہیں تھی۔ جیسے ہی خالد شیردل نے عہدہ سنبھالا تو میں نے ان کو ایک صرف ایس ایم ایس کیا کہ سر، میرا کافی عرصے سے ایک پیمنٹ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے آپ کے اس آرگنائزیشن کے ساتھ، تو آپ پلیز ذرا ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور ناظرین، آپ یقین نہیں کریں گے، ود ان اے ویک میری وہ جو پیمنٹ رکی ہوئی تھی 4-5 سال سے جو نہیں نکل رہی تھی، وہ ان کی میرے ایک ایس ایم ایس سے، اور انہوں نے 2-3 چیزیں پوچھیں، وہ میں ان کو بتائیں، اور میری وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ تو ناظرین، ان کا بہت دکھ ہوا۔ باقی پنجاب بینک کے جو سی ای او اور جو پریزیڈنٹ نئے اپوائنٹ ہوئے تھے ریسنٹ، ہم نے ان کی میڈیا بیٹس پہ خبر بھی لگائی، ان کو ناظرین اللہ میاں نے زندگی بخشی ہے۔ 2 سروائیول ہیں، ایک ان میں سے وہ ظفر مسعود صاحب ہیں جو کہ پنجاب بینک کے سی ای او ہیں، تو ان کو جلد ریکوری کے لیے ہماری دعا ہے، اللہ ان کی جلد ریکوری کرے۔ اچھا ناظرین، دوسری بات آپ سے کرنی تھی، وہ تھی کہ ناظرین میڈیا کوریج پہ ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے، ہر بندے نے سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ فیملی ممبر سے بات کر لیں، آپ کسی دوست سے بات کر لیں، ہر ایک نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم نہیں سنبھلے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 بلو کا حادثہ ہوا تھا مرغلہ ہلز میں، اسلام آباد میں۔ وہاں پہ تمام چینلز کے جو رپورٹنگ کی ٹیم تھی وہ پہنچ رہی تھی، اور سب یہ کہہ رہے تھے جی سب سے پہلے ہم پہنچے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے زخمیوں کو بھی دکھایا، ان کے سامان بھی دکھائے۔ اس میں بالکل کنسرن نہیں تھا کہ جو فیملی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں جو شہید ہو گئے ان کی تصویر دکھائی جائے، ٹی وی پہ نہ دکھائی جائے۔ ان کا دل کس طرح رو رہا ہوگا، اور ٹی وی چینلز والے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے جسٹ ریٹنگز کے چکر میں، کیونکہ ناظرین ایس او پیز ابھی تک ہم سیٹ نہیں کر سکے۔ ہمارے اتنے ترم خان اینکرز حضرات ہیں ٹی وی چینلز کے، جیو پہ ہیں، اے آر وائی پہ ہیں، ایکسپریس پہ ہیں، سما پہ ہیں، سب چینلز پہ ہیں۔ یہ ناظرین کبھی بھی آپس میں مل بیٹھ کے کبھی انہوں نے ایس او پیز نہیں بنائے کہ اس طرح کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کی کوریج کیسے کرنی ہے۔ کاش یہ سب لوگ امریکہ وزٹ کر چکے ہیں، دوسرے کنٹریز میں وزٹ کر چکے ہیں، اور وہاں کے یہ نارمز بھی جانتے ہیں میڈیا کے، اور کوریج کے ایتھکس بھی جانتے ہیں، اور ایس او پیز کا بھی پتہ ہے کہ اس طرح کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اس کی کوریج کیسے کرنی ہے۔ لیکن یہاں پہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے۔ میری کل بات ہو رہی تھی ایک فیملی ممبر سے جو پائلٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی، ایک چینل والے نے ان کی جو لاسٹ کال تھی نیچے کنٹرول روم میں، ان کے ساتھ مے ڈے انہوں نے کال کی، جو انہوں نے بات کی وہ اتنی دفعہ دکھایا ہے کہ ہم ششد رہ گئے، اور ہم اتنے پینک میں آ گئے، اتنے ٹینشن میں کہ چینل کو کس طرح روکا جائے کہ آپ ان کی یہ بہت ہی سینسٹیو کال تھی کہ کیوں آپ بار بار چلا رہے ہیں، اٹ از ناٹ اے ٹوائے، یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، یا یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار چلا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو، اور یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی فیملی پہ کیا بیتی ہوگی، کیا آپ نے اس کی فیملی کی پرائیویسی کا خیال کیا، کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کنسنٹ ہے ہم یہ آن ایئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ بریچ آف کیا کہتے ہیں انسائڈ انفارمیشن ہے سول ایویشن کی، کہ وہاں سے یہ وائس کال کس طرح باہر آئی،
اور چینلز پہ وہ لوپ میں چل رہی ہے بار بار. اور اسی طرح سے چینلز والے جب وہ زخمیوں کو کوریج کر رہے تھے اور جو جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کو کور کر رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے جی سب سے پہلے سائٹ پہ ماڈل کلونی ہم پہنچے ہیں اور ہم زخمیوں کو دکھائیں گے, ہم آپ کو جو جن کی ڈیتھس ہوئی ان کی تفصیلات بتائیں گے. تو ناظرین اس میں جلد بازی کس چیز کی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمیں پہلے بتایا جائے؟ آپ بجائے کہ آپ سے 2-3 منٹ کا مارجن رکھ کے ڈیلے کے ساتھ آپ دکھائیں کہ کون سی چیز سینسٹیو عوام کو متاثر کر سکتی ہے, افیکٹ کر سکتی ہے, اور کون سے ہم ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں. از اٹ رائٹ ٹرینڈ؟ اور ابھی تک ناظرین کچھ نہیں ہے اس پہ. ہم اگر بات کریں جی پیمرا از لائک ٹوتھ لیس, وہ کچھ نہیں کر سکتی, اس کے پاس کوئی پار نہیں ہے. وہ چینلز اتنے ہیوی ہیں کہ وہ چینلز ان پہ بھاری ہو جاتی ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. کوئی ان کا دبنگ قسم کا چیئرمین نہیں ہے جو چینلز کو کنٹرول کر سکے. پی بی اے بھی ٹوتھ لیس ہے, اس نے صرف اماؤنٹس نکلوانی ہوتی ہیں, پیمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو کرنے ہیں, باقی کنٹینٹ میں کیا جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو ناظرین میری پیمرا سے اور پی بی اے کے نمائندوں سے اور پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک ایسی باڈی بنائے جو کم سے کم مانیٹر کرے کہ یہ چینلز ہمارے فوٹیج اس طرح کی جو ایونٹس آتے ہیں, خدا نخواستہ اس طرح کا نہ ہو ایونٹ کوئی آتا ہے تو اس کی کوریج کیسے کرنی ہے, اس کے کوئی ایس او پیز بنا لیں. یہ حامد میر جتنے ٹاپ کے ہمارے اینکرز ہیں کم سے کم یہ مل بیٹھ کے کوئی ایس او پیز بنا لیں اپنی رپورٹنگ ٹیمز کے لیے. ڈائریکٹر نیوز بیٹھ جائیں سارے چینلز کے, آپس میں تمام اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں اور پلیز عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں پلیز ان کو وہی دکھایا جائے. تو ناظرین اس میسج کے ساتھ اور اس اپنی جو شیئر کرنا تھا, پبلک بولتی ہے, لوگوں کے ویوز آپ سے شیئر کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے فضمان میں رکھے. عید کی خوشیاں منائیں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کو ملوز خاطر رکھنا ہے, اس سے آپ نے بالکل بھی جان نہیں چھڑانی اور اس سے لڑنا ہے. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ, اللہ حافظ.